بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت تالاب تھے جس کے کنارے 3 دوست رہا کرتے تھے۔ ان میں ایک راج ہنس تھا، ایک پیلی کن حواسل جس کی لمبی سی چونچ کے نیچے تھیلی سی ہوتی ہے، اور ایک کچھوا۔ یہ تینوں یہاں کے اصل باشندے نہیں تھے۔ ایک زبردست سیلاب کے نتیجے میں بہتے بہتے اس تالاب تک پہنچ گئے تھے، پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر کری میں بس گئے تھے۔ تینوں دوستوں کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ کسی قسم کی کوئی الجھن پریشانی نہیں تھی۔ تالاب میں مچھلیاں اور آبی کیڑے مکوڑے بھرے پڑے تھے، اس لیے خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تینوں دوست دن بھر کھیلتے کودتے، کھاتے پیتے اور شام کو تھک کر ایک دوسرے کے قریب سنہری ریت پر سو جاتے ہیں۔ البتہ گرمی کے موسم میں ان کو کچھ پریشانی ہو جاتی۔ تالاب کا پانی سوکھ کر 1/4 رہ جاتا، اور اسی لحاظ سے مچھلیاں اور آبی کیڑے مکوڑے بھی تھوڑے رہ جاتے۔ اثر خیلی سوننتین۔ آخر مصیبت کے یہ دن ختم ہو جاتے ہیں۔ برسات کا موسم آ جاتا اور ہر طرف جل کھل ہو جاتا۔ کھانے پینے کی بہتاب ہو جاتی اور ان کے عیش کے دن شروع ہو جاتے۔ ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ برسات کا موسم آیا تو ضرور، لیکن بن برسے گزر گیا۔ ایک مرتبہ ہلکی کھلکی پھوار سی پڑی اور بس۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تالاب سوکھ کر دلدلی کیچڑ میں تبدیل ہو گیا۔ مچھلیوں اور آبی کیڑے مکوڑوں کو شکاری پرندے الفاچک لے گئے، اور یوں تینوں دوست کھانے کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس تالاب سے ہجرت کرنا لازمی ہو گیا تھا کہ موت دبے پاؤں ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اب تب راج ہنس نے کہا، میں نے یہاں سے 10-12 میل دور ایک بہت بڑا تالاب دیکھا ہے جو آج بھی پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ چلو وہیں چلتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اچھی تجویز ہے، پیلی کن بولا، لیکن اس میں ایک مشکل ہے۔ ہم دونوں کے لیے وہاں پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہمارا دوست کچھوا، کیا ہم اسے یہاں فاقہ کشتی سے مر جانے کے لیے چھوڑ دیں؟ انتی خود غرض ویلی بیتو راج ہنس نے آہستہ سے شکست خوردہ لہجے میں کہا، مسلسل فاقے کی وجہ سے ذہن نے بھی کام چھوڑ دیا ہے۔ کوئی ٹھنگ کی تجویز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دونوں دوست اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد راج ہنس اپنے خیالات سے چونکا اور بولا، سنو دوست، ایک تجویز سمجھ میں آئی ہے۔ ہم کسی درخت کی ایک لمبی سی خشک شاخ لیتے ہیں، اپنی اپنی چونچوں میں دونوں طرف سے پکڑتے ہیں، اور ہمارا دوست کچھوا اس شاخ کو درمیان سے پکڑ کر لٹک جائے۔ بس 10-15 منٹ کی تو بات ہے۔ ہم تینوں اطمینان سے اس بڑے تالاب تک پہنچ جائیں گے۔ بے وقوفی کی بات مت کرو۔ پیلی کن خوف زدہ ہو گیا، اگر اس دوران کچھوے نے منہ کھول دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ میں ہرگز منہ نہیں کھولوں گا۔ کچھوا جلدی سے بول پڑا، کیا میں بے وقوف ہوں کہ منہ کھول کر اپنی موت کو آواز دوں گا؟ سفر غیزرات اللہ میرا حامی و ناصرنو ابار سولو میرا دوست تم انتی خطرنا امر جیریو۔ اگر کسی وجہ سے تمہارا منہ کھل گیا تو کوئی معجزہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ پیلی کن ابھی تک اس تجویز سے متفق نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اطمینان رکھو، میں کسی قسمت پر منہ نہیں کھولوں گا۔ کچھوے کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ آخر سفر شروع ہوا تو جلد ہی وہ علاقہ شروع ہو گیا جس کے قریب یہ تالاب واقع تھا۔ بہت سارے بچے میدان میں کھیل رہے تھے۔ تینوں کو اڑتے دیکھ کر شور مچانے لگے، واہ واہ کیا منظر ہے! 2 پرندے ایک کچھوے کو آڑائی لیے چلے جا رہے ہیں۔ خوب، یہ ہے سچی دوستی۔ جلد منظر غیب ہوئے۔ 5-6 منٹ کی اڑان کے بعد ایک میدان آ گیا۔ میدان میں فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا۔ کھیل دیکھنے کے لیے سارا گاؤں جمع تھا۔ نظر انرتو خینلی اردو اوپر دیکھو واقعہ خوبصورت منظر ہے۔ خوب 2 دوست اپنے تیسرے دوست کو ساتھ لے کر الفارتی چلے جا رہے ہیں۔ دوستی اس اور دوسرا آدمی بولا، کچھوے بھائی، لکڑی کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ تینوں کی حفاظت کرے۔ جلد منظر بغیب ہوئے۔ میدان سے ذرا دور راج ہنس اور پیلی کن تھوڑی دیر سستانے کے لیے زمین پر آتر آئے۔ اتنا بھاری بوجھ لے کر اڑنے کا ان دونوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس لیے دونوں ہی بری طرح تھک گئے تھے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا۔ اب علاقہ شروع ہوتا ہے۔
अब إليك شروع وته خوفنا نولين ایرو طرف بری وعید بس 6-7 منٹ کا سفر اور رہ گیا ہے۔ راج ہنس نے کہا پھر ایش ہی ایش ہے، لکڑی کو کسی قیمت پر نہ چھوڑنا۔ ہوئے بوجر تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں آ گیا جس سے تھوڑے فاصلے پر وہ بڑا سا تالاب تھا جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک خالی جگہ پر ایک میلہ سا لگا ہوا تھا، بے شمار لوگ خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے۔ انب نظر انتنون رتو تلت بیجین علی وہ کیا مزے کا منظر ہے، دیکھو دیکھو کس طرح وہ اوست اپنے تیسرے دوست کی مدد کر رہے ہیں۔ زند بیدن دوستو زند بید آرو کفشو۔ اچانک ایک آدمی چیخا کہ یہ اپنی شامت کو آواز دے رہا ہے۔